اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام علیکم۔ آج میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کچھ اقوال کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کو یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام عرب فنڈ نے اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ فار عرب ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے اپنی رپورٹ 2002 میں شامل کیا، جس کا مقصد عرب کی آنے والی مستقبل کی نسلوں کے لیے مواقع کو فراہم کرنا۔ ان اقوال کو اپنی رپورٹ 2002 میں UNDP نے باکس نمبر 5.6 میں نقل کیا ہے، اس مقصد سے کہ عرب ممالک کے حکمراں ان اقوال سے، حکمراں ہی نہیں وہاں کے عوام بھی ان اقوال سے فائدہ اٹھائیں، اور ان اقوال کو نہج البلاغہ سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ اس کا ماخذ نہج البلاغہ ہے، جبکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقوال وہ اقوال ہیں جن کا پیغام آفاقی ہے اور تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اس سے دنیا کے تمام انسانوں اور تمام حکمرانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کر کے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ جو 7 اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں، اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو قول نقل کیا ہے وہ ہے کہ کوئی بھی ظرف محدود نہیں ہوتا سوائے کوئی بھی ظرف لامحدود نہیں ہوتا سوائے ظرف علم کے، جس میں ہمیشہ توسیع ہوتی رہتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ظرف کو، کسی بھی برتن کو لیا جائے تو وہ بھر جاتا ہے، اور اس کے بعد مزید اگر اس میں سے کچھ اور اس میں ڈالا جائے تو وہ برتن اپنے اندر اسے سمیٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ چھلک کے باہر گر جاتا ہے۔ لیکن یہ علم کا برتن، علم کا ظرف وہ ہے کہ جتنا بھی علم حاصل کیا جائے اور اسے اس برتن میں جمع کیا جائے، یہ اپنی وسعت کو بڑھاتا جاتا ہے اور اپنے اندر جمع کرتا جاتا ہے۔ اسی علم و عمل کے عنوان میں جو دوسرا قول آپ کا نقل کیا گیا ہے وہ ہے کہ اگر خدا کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے علم چھین لیتا ہے۔ یعنی علم اگر ہے تو انسان کے پاس عزت ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر انسان گویا اس کی عزت جو ہے وہ چھن گئی ہے۔ علم ہی سے انسان کو عزت دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے۔ تیسرا قول جو نقل کیا گیا ہے مولائے کائنات کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دولت عقل کے برابر نہیں، کوئی غربت جہالت کے برابر نہیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، علم ہے، تو وہ بہت ہی بڑا دولت مند ہے، اور کسی کے پاس سب کچھ ہے اور اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ کوئی میراث ثقافت کے برابر نہیں ہے، اور کوئی بھی سہارا نصیحت سے بڑھ کر نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو جب صحیح مشورہ اور صحیح نصیحت ملتی ہے تو اسے بہت بڑا سہارا ملتا ہے اور وہ دنیا میں آگے بڑھتا ہے، اور انسان جب اپنی ثقافت اور تہذیب کو محفوظ رکھتا ہے، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتا ہے، تو ہمیشہ اسے کامیابی ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو مولا کا قول نقل کیا گیا ہے وہ ہے کہ حکمت کا حصول مومن کی جستجو ہونا چاہیے، یعنی مومن کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ حکمت کو حاصل کرتا رہے، اور اس کی تلاش اسے ہر جگہ کرنا چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر حکمت کسی دھوکے باز انسان سے بھی حاصل ہوتی ہے
تو اسے بھی حاصل کر لینا چاہیے۔ حکمت کے حصول میں اچھے برے کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، جس سے بھی اچھی حکمت حاصل ہو اس سے حاصل کر لینا چاہیے۔ چوتھا قول جو آپ کا نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اسی شے میں فائق اور لائق ہوتا ہے جس کی وہ جستجو کرتا ہے۔ جب کوشش کرتا ہے انسان، لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے، جستجو میں لگا رہتا ہے، تو وہی پھر اس چیز کا، اس سبجیکٹ کا، اس مسئلے کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ پانچواں قول جو آپ کا نقل کیا گیا ہے اس باکس نمبر 5.6 میں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی دولت عقل سے زیادہ نفع نہیں دے سکتی، تکبر سے زیادہ ویرانی، تنہائی نہیں دے سکتی۔ یعنی اگر آدمی ویرانی میں ہے تب بھی اسے وہ تنہائی نہیں محسوس ہوگی، لیکن اگر انسان تکبر کا شکار ہو گیا تو وہ اپنوں میں رہتے ہوئے بھی ویرانے میں پہنچ جاتا ہے۔ کوئی پالیسی تدبر سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی، کوئی سخاوت یا کرم شائستگی سے بہتر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی میراث ثقافت سے بہتر وہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، اور حوصلہ افزائی سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ ٹوٹے ہوئے دل کو اگر حوصلہ دیا جائے تو اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جو کمزور ہیں ان کی ہمت افزائی کرے، ان کے حوصلے نہ توڑے بلکہ ان کے حوصلے کو بڑھائے۔ کوئی بھی عمل نیکی سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور سے تو ہم غلط طریقوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، نیکی کے عمل سے جو کامیابی حاصل کی جاتی ہے اس میں پائیداری ہوتی ہے۔ بھلے ہی رفتار کم ہو لیکن منزل کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم نیکی کے ذریعے اگر بڑھائے جائیں تو انشاءاللہ انسان کو ایک پائیدار کامیابی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ کوئی اعزاز علم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اور صحیح ہے کہ اگر علم ہے تو اس سے زیادہ کسی کو عزت نہیں مل سکتی، اور اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ چھٹا قول جو آپ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے وہ ہے کہ علم دولت سے افضل ہے۔ اس میں آپ نے علم کی فضیلت بیان کی ہے اور علم و دولت کا موازنہ آپ نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم دولت سے افضل ہے، علم ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم دولت کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح ہے، دولت ہے تو اس کی پہرے داری ہم کرتے ہیں، لیکن اگر علم ہمارے پاس ہے تو علم ہر جگہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے اندر ہمت بھی پیدا کرتا ہے، حوصلہ بھی پیدا کرتا ہے، اور ہم بڑی سے بڑی مشکلوں کو بھی کامیابی کے ساتھ پار کر لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ جتنا زیادہ علم کو ڈس ایمینیٹ کیا جائے، جتنا زیادہ علم کو بانٹا جائے، خود بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن دولت جتنی زیادہ بانٹی جائے گی دولت گھٹتی جائے گی، علم جتنا بانٹا جائے گا علم بڑھتا جائے گا۔ ہر اچھا مادی عمل معدوم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے موجود مادی وسائل ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ علم کے ہم ہمیشہ کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شے جو ہے وہ اس کے لیے ریسورسز چاہیے، تو مادی ریسورسز جو ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، تو ظاہر بات جب ریسورسز ختم ہو گئے تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن علم وہ شے ہے کہ جس کا ریسورس کبھی ختم نہیں ہوتا، علم بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہر مادی شے ختم ہو جائے گی لیکن علم نہیں ختم ہوگا۔ علم کی بدولت ہم اپنی زندگی میں لوگوں کے احترام کے حقدار ہو جاتے ہیں اور اپنی موت کے بعد بھی اچھی طرح سے یاد کیے جاتے ہیں۔ علم دولت پر حکمرانی کرتا ہے، اس لیے کہ علم دولت کا فیصلہ کرتا ہے، دولت علم کا فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ جو لوگ دولت کا خزانہ رکھتے ہیں وہ زندہ رہتے ہوئے بھی فنا ہو جاتے ہیں، جبکہ علماء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ علم جب تک زندہ ہے عالم زندہ ہے،
اسی لیے اور جب کہ خزانے والے جو ہیں ان کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علم اور عالم ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ صرف جسمانی شکل میں عالم غائب ہو جاتے ہیں، لیکن دلوں میں صاحبان علم کی یادیں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں۔ اور جو آخری قول اس رپورٹ میں نقل کیا گیا ہے مولا کائنات کا ہے، وہ ہے علم عمل کا جڑواں حصہ ہے، یعنی علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ جو علم رکھتا ہے اور اسے عمل بھی کرنا چاہیے۔ علم عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ علم ہے مگر اگر عمل نہیں ہے تو پھر وہ علم پائیدار نہیں ہوگا اور نہ وہ علم آپ کے پاس رہے گا۔ اگر اس مطالبے کا جواب دیا گیا، علم عمل کا مطالبہ کرتا ہے اور اگر اس مطالبے کا جواب دیا گیا تو یہ علم رہے گا، ورنہ دوسری صورت میں یہ رخصت ہو جائے گا۔ یعنی علم ہمارے پاس تبھی تک رہے گا جب تک ہم اس پر عمل کرتے رہیں۔ صرف علم ہے اور عمل نہیں ہے تو وہ علم پائیدار نہیں ہوگا اور وہ علم ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے آخر میں درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ پھر آگے اور مختلف موضوعات پہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔